5 آدمیوں کی، 5 کے سوا سب اہل ایمان کی بخشش ہو جاتی۔ مشرک، المشرک، پہلا مشرک، دوسرا مشاحن، مشاحن کیسے کہتے ہیں؟ دل میں بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا۔ تیسرا مسبل ازارہ، اپنے پاجامے شلوار چادر کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے والا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ تکبر کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ہے، غفلت کی وجہ سے ہے۔ چونکہ جب آپ نے ایک مرتبہ اس کے بارے میں بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، میری چادر، عرب چادر باندھتے تھے جیسے ہمارے پنجاب کا لباس چادر تھا، اب وہ کم ہو گئے، ہماری تو بزرگ عورتیں بھی اور مرد بھی سب چادر باندھتے تھے، شلوار تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے بچپن میں۔ یہ تو پھر آہستہ آہستہ جب تعلیم آئی تو شلوار دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں عام ہو گئی۔ تو اگر وہ اس لیے لٹکا رہا ہے کہ طبیعت میں تکبر ہے، پھر اس وعید کا وہ حقدار ہے۔ اگر ویسے اس کی نیچے جا رہی ہے تو میرا مالک ایسا، وہ تو ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم، صرف شلوار نیچے لٹکانے سے وہ اتنی شدید سزا دے، اگر اس کے پیچھے تکبر ہے پھر ہے۔ یہ تکبر نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ ہوگا۔ تو اپنی چادر کو لٹکانے والا، لیکن بشرط تکبر۔ کتنے ہو گئے؟ عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا۔ چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی ہے، نہیں جن نے والدین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو اور ان کو دکھ دے 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 کے ان کا سینہ چیر دیا ہو، چونکہ آپ کہتے ہیں پرزے پرزے کرنا کسی چیز کو، تو اپنے دکھ دے کر، اپنی بدتمیزی کے ساتھ اس نے ماں باپ کا دل زخمی کر دیا ہو، ایک یہ نہیں معاف ہوتا۔ 5واں مدمن خمر، مسلسل شراب پینے والا، مستقل جو شراب کا عادی ہو۔ ان 5 کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ معافی نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بخشش رک جاتی ہے۔ اگر وہ شرک سے نکل آئے، وہ کینہ سے نکل آئے، وہ تکبر سے نکل آئے، وہ والدین کی نافرمانی سے نکل آئے، شراب چھوڑ دے، تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی۔ جب کوئی توبہ کرے گا فوراً بخشش ہو جائے گی۔ نہ 15 شعبان کی ضرورت ہے، نہ لیلۃ القدر کی ضرورت ہے، نہ بیت اللہ جانے کے ساتھ توبہ کی شرط ہے۔ جہاں بھی وہ بیٹھ کے توبہ کرے گا، جس لمحے میں کرے گا، اسی وقت اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ جو 5 ہیں، ایک مشرک، ایک مشاحن۔ مشاحن کون ہے؟ جو دل میں کینہ بغض رکھتا ہے۔ اب میں کہاں سے آنسو لاؤں اس بات پر رونے کے لیے کہ ایک تو دنیا داروں کا بغض کینہ ہے آپس کی لڑائیوں سے، لیکن یہ جو دیندار ایک دوسرے سے بغض، اس قدر بغض رکھتے ہیں کہ کافر بنائے بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو، سلام کا جواب نہیں دیتے، جنازے میں نہیں شریک ہوتے۔ اس کا جرم واپس جاتا ہے تاجروں کو نہیں، حکمرانوں کو نہیں، خطیبوں کو، نادان، ہر خطیب نہیں، نادان خطیبوں کو، جو ہر مکتبہ فکر میں موجود ہیں، جو اس شدت کے ساتھ اوروں کی نفی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں کہ جیسے باقی سب جہنمی ہیں، سب کافر ہیں، اور صرف ہم ہی صحیح ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو چونکہ اس میڈیا کے ذریعے سے بہت سی امت سن رہی ہے، تو میں دیکھو بچوں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے دین پیش کرنا، کافر کافر کے نعرے مت لگانا، اور یہ کافر وہ کافر، یہ کافر وہ کافر۔ اللہ بڑا کریم ہے،
من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ. یہ مولانا شاہد صاحب کے بھائی ساری زندگی کمیونسٹ رہے، ساری زندگی، اور دین سے بیزاری اور دینداروں سے نفرت نہیں. اور مرنے سے پہلے 3 دفعہ کلمہ پڑھا، چند دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. تو اللہ کو کون سا عمل ایسا پسند آیا ہوا تھا کہ ایمان کو باقی رکھا؟ وہ دین سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، دینداروں سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، لیکن ایمان والی ماں نے جنم دیا تھا اور دودھ پلایا تھا، اور بچپن میں کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی سیکھی ہوں گی، قرآن بھی پڑھا ہوگا. اس کے بعد ساری زندگی کمیونسٹ رہے. کون سی نیکی اللہ کو پسند تھی کہ مرتے ہوئے 3 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا؟ ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدثین میں سے ہیں، فرماتے تھے مجھے 1,00,000 حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تمہیں سورہ فاتحہ یاد. وہ انتقال کر رہے تھے، بے ہوش تھے، تو ان کے پاس ان کے شاگرد اور محدثین بیٹھے تھے کہ استاد جی کو کلمہ کیسے پڑھائیں، تو ہوش ہی کوئی نہیں. اور بے ہوشی میں کیا، ہوش میں بھی ہو کوئی تو اس کو یوں سیدھا نہیں کہتے کلمہ پڑھو، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں کہ کہیں وہ کہنے سے انکار نہ کر دے. تو ان کے ایک شاگرد منذر بن شازان وہ کہنے لگے حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب. یہ سند پڑھ کے چپ ہو گئے، آگے نہیں چلے. تو ابو حاتم بیٹھے تھے، وہ بولے اونچی آواز میں، اور وہ ابو زرع بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، حدثنی بندار عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، اور خاموش ہو گئے. سبحان اللہ. وہ شخصیت بے ہوش پڑی ہے لیکن ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے، کانوں میں آواز تو جا رہی ہے، دماغ اس کو کیچ نہیں کر رہا، لیکن لاشعور بے ہوش نہیں ہوتا، شعور بے ہوش ہوتا ہے. وہ لاشعور میں پہنچتی ہے اور شعور کو بیدار کیے بغیر ان کی زبان کو چلاتی ہے. انہوں نے بے ہوشی میں کہا حدثنی ابو عاصم. یہ ایک واسطہ اوپر ہیں ابو زرع ان سب سے، بندار عن ابی عاصم، ضحاک عن ابی عاصم. تو انہوں نے فرمایا حدثنی ابو عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب. یہاں باقی 2 خاموش ہو گئے تھے، وہ آگے چلے. عن کثیر ابن مرۃ الحضرمی عن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او قال حرمہ اللہ علی النار. اور ساتھ ہی جان نکل گئی. کہ سند وہ آدھی پڑھ کے خاموش ہو گئے تھے، یہ آگے پڑھتے 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 اللہ کے نبی تک پہنچ کے فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، یا اللہ اس پہ جہنم کو حرام کر دے گا. تو میرے عزیزو، اللہ کے واسطے تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں سے اپنے دل کو بغض سے پاک کرو، کینہ سے پاک کرو، حسد سے پاک کرو، نفرت سے پاک. اختلاف کرو، میری ایک رائے ہے لیکن میں کبھی ممبر پر اپنی رائے پیش نہیں کرتا ہوں، خاص طور پر عقائد، اعمال، ترجیحات کے بارے میں دین پیش کرتا ہوں. رفع یدین کرنے کی بھی حدیثیں موجود ہیں، نہ کرنے کی بھی موجود ہیں، اور لڑی جاندے دونوں پاسا دے مناظر لڑی جاندے لڑی، اور اللہ دا واسطہ ہی نے دنیا برباد ہو گئی، دونوں رفع یدین دی پئی. کرو افضل ہے، یہ افضل کی بات چل، نہ کرو افضل ہے. ہم جو نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ افضل ہے نہ کرنا، کرنا چاہو تو کر لو، کوئی مسئلہ نہیں.
اور جو کہتے ہیں کرنا ہے وہ بھی کہتے ہیں افضل ہے کرنا، نہ کرو تو کوئی. یہ امت برباد ہو رہی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مناظرے ہو رہے ہیں. میں نے ایک مناظرہ سنا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، اس پر سوشل میڈیا پر رفع یدین پہ ہو رہا تھا. ادھر دیوبندی تھے، ادھر اہل حدیث سے، لڑی جاندے لڑی. اخیر مناظرہ ہوتا ہے، ایک دو گالی کاٹ کے اٹھی جاتے. اب بادشاہ لوگ ہو، راتوں کو جاگتے ہو، دن کو سوتے ہو، بے تحاشا کھاتے ہو، ڈاکٹروں کی موج لگی ہوئی. اپنا لائف سٹائل چینج کرو. اللہ ان عورتوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، جو آپ کی کمیونٹی، آپ لوگ راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ نے وجعلنا اللیل لباسا، اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی، جاگنے کے لیے نہیں. یہ میں کیوں کیا ہے تو میرے لاکھوں سیلز ٹوٹ گئے. میں بول رہا ہوں تو میرے لاکھوں سیل ٹوٹ رہے ہیں. جب میں رات کو 10 بجے سو جاؤں تو اللہ میرے جسم سے ایک سیمنٹ نکالتا ہے، وہ میرے پوری باڈی کی ریپیئر کر دیتا ہے، اور صبح تک ساری باڈی کو وہ فریش کر دیتا ہے، تیار کر دیتا ہے. جب آپ دن میں سوتے ہیں تو وہ سسٹم آن نہیں ہوتا، اس کو اندھیرے سے نسبت ہے، اجالے سے. آپ لوگوں نے دن کو رات بنا دیا ہے، رات کو دن بنا دیا ہے. صحتیں برباد، بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ، سارے جہان دے بیماریاں چاک لے کر دیں. میرے رب نے رات سونے کے لیے بنائی. آپ 10 بجے سو جائیں، 12 بجے کے بعد جو سوتے ہیں ان کا وہ سسٹم وہ 10-20 سال آن ہوتا ہے، 80% وہ آف رہتا ہے. 10 بجے 12 بجے سے پہلے کا ہر گھنٹہ 2 گھنٹے کے برابر ہوتا ہے. تو بھائیو اپنا لائف سٹائل تبدیل کرو. وہ بات آگے تو میں عرض کروں، اپنا لائف. اب جاؤ ساری دنیا میں جو ملک ترقی یافتہ ہے ان کے 8 بجے بازار کھل چکے ہوتے ہیں، تمہارے 8 بجے فراٹے ہوتے ہیں، اور 5 بجے ان کے دفتر بند، ان کی دکانیں بند، ان کا سب کچھ بند. تو آپ نے کاروبار کو رات پر پہنچا دیا. میرے نبی نے فرمایا جعلت البرکۃ فی بکور امتی، میری امت کے لیے برکت کا ٹائم ہے صبح کو. وہ سارے بازار سنسان سناٹا، عصر کے وقت جا کے کاروبار شروع ہوتا ہے. تو بھائیو صحت کا خیال رکھنا بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. یہ جسم ایک امانت ہے، اس کو ایسے کھانے کھلانا کہ خود ہی بعد میں بھوکتے رہو اور بیمار ہوتے رہو. ایک اللہ کی تقدیر، اس پہ تو ہم رضا بر قضا ہے، لیکن اپنے لیے خود بیماریاں خریدنا، اندھا دھند کھانا. ایک جگہ ہماری ضیافت تھی تو ادھر کلات میں سردار تھے کوئی، تو انہوں نے اتنا دسترخوان بھرا کہ کوئی 30 قسم کی آئٹم رکھ دی. تو ایک بھائی ہمارے تھے ساتھی، اللہ ان کی بخشش، انہوں نے کھانے کا حق ادا کیا. جب دسترخوان اٹھا تو کہنے لگے ہائے. تو ایک ساتھی نے پوچھا راجا صاحب یہ ہائے کیڑی گل دیکھی ہے جڑا بچ کے جاندہ پہ ہے، یہ کیوں جاندہ؟ کھانے کا مزہ لینا ہے تو جنت کا انتظار کرو، یہاں ضرورت کے لیے کھاؤ. میرے نبی نے فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ. یہ مستورات بھی سن لیں، آپ بھی سن لیں. میرے نبی نے فرمایا سب سے بدترین برتن پیٹ ہے، سب سے بدترین برتن پیٹ ہے. جو اسے بھرتا ہے وہ بیماریوں کا شکار ہوتا ہے. کفا بالمرء لقیمات یقمن بہ صلبا، تک تم چند لقمے کھا لو تک تم کام کر سکو. فاما اذا ابا، وہ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ میرا اتنے سے گزارا نہیں ہے. تو آپ نے کہا ثلث للطعام ثلث للماء وثلث للنفس. آپ نے کہا پھر ایسا کرو 1/3 میدا بھرو کھانے سے، 1/3 پانی سے، 1/3 خالی چھوڑ دو سا لینا سے. تو دبئی میں میرے دوست ہیں بہت قابل ہیں اس کے نیوٹریشن، ان کے پاس بڑی دنیا آتی ہے تبلیغ میں، ان کا ماشاءاللہ وقت ہے. تو میں بھی مجھے ملنے آیا تو میں نے کہا کہ مینو ہی دس دے. تو انہوں نے ایک میرے لیے چارٹ بنا کر کہا کہ آپ نے مولانا کھانے کے ساتھ پانی نہیں پی. میں نے کہا اللہ کے نبی تو کھانے کے ساتھ پانی پیتے تھے. کھلنے لگا سوری مولانا، سنت کے مطابق کھائے پھر تو پانی ضرور پینا چاہیے. 1/3 اگر کھائے 1/3 میدا بھرے تو پانی پینا چاہیے. لیکن میرے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو یہاں تک کھاتے ہیں، انگلی رکھو جو یہاں تک کھاتے ہیں، ان کو پھر میں کہتا ہوں پانی نہ پیوی ایسے گند بچ جائے گا. تو اپنا لائف سٹائل چینج کریں، سادہ غذا پہ آئیں، صبح کے وقت کو قیمتی بنائیں. نحوست ہے دن. جب آپ صبح 12 بجے تک سوتے ہیں تو سونا نہ سونا برابر. اور اپنے بچوں کو یہ اس سے بچائیں. مائیں اپنی جان بچانے کے لیے ٹیب وغیرہ رکھ میں ٹیبلٹ پہ لگا رہا. 4 سال تک 80% ذہن بنتا ہے اور 7 سال میں جا کے مکمل ہوتا ہے. 2.5-3 سال کے بچے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے جو ریز نکلتی ہیں وہ سارے مائنڈ کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں. 7 سال کے بعد جب دماغ مکمل ہوتا ہے تو اس پہ ایک لیئر چڑھاتا ہے.
جب یہ ریز اندر جاتے ہیں تو لیئر متاثر ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے بچے کتنے ہائپر ہیں. ہم تو باپ کو دیکھ کے پیشاب نکل جاتا تھا اور ماں نے کئی دفعہ مجھے سوٹے مارے چپ کر کے کھا لے. اب بچہ گرے پڑتا ہے. یہ بچے کا قصور نہیں, اس کا مائنڈ جو ہے نا وہ اس کا سارا سسٹم جو ہے نا آؤٹ ہو چکا ہے. تو وہ صبر تحمل وہ نکل چکا. اوپر سے جو یہ فاسٹ فوڈ ہے اس نے دوائی پھیر دی. یہ بیچ میں ایک ضروری بات آ گئی, صحت بھی ایمان کا حصہ ہے. میرے نبی نے فرمایا اللہ کو صحت مند مومن پسند ہے بیمار مومن سے. تو سحری افطاری کے آداب بتا رہا ہوں. یہ مہینہ ہے جسم کے فاضل مادوں کو جلانے کے لیے, لیکن اس میں ہم زیادہ کھاؤ اس کو اور بیمار کر دیتے. اور عید کے بعد پھر ڈاکٹروں کے سامنے لائن لگی ہوتی ہے. میں آپ کو دین بتا رہا ہوں, میڈیکل نہیں بتا رہا ہوں, دین بتا رہا ہوں. اتنا تھوڑا کھاؤ کہ بھوک لگے, ایسی بھوک جو پریشان کرے, ایسی پیاس جو پریشان کرے. ایک اس سے آپ کے جسم کی ساری چربی جلے گی, جو گندی چیزیں جمع ہو چکی وہ جلیں گی. اور دوسرا اگر تھوڑی سی احساس کی آنکھ بیدار ہوگی تو آپ کو غریب یاد آئے گا کہ وہ بیچارہ کیسے دن گزارتا. میں انڈیا میں تھا, گزر رہا تھا تو ایک فقیر بیٹھا تھا, سفید داڑھی پکڑی. میں نے اس کو پتہ نہیں کتنے پیسے دیے, 52 کی بات. جب میں واپس آیا تو وہ کہنے لگا بیٹا کھانا کھلا دو. میں نے کہا کھانا کھائیں گے؟ کہا جی کھاؤں. آ جاؤ. میں نے اس کو ساتھ لیا, ایک ہوٹل پہ لے گیا. میں نے کہا بابا جی کیا کھاؤ گے؟ کہا بریانی کھاؤں. کہا ٹھیک. تو میں نے اس سے آرڈر بھی بریانی لاؤ. وہ اس پر ایسے گرا کہ اس کو دائیں بائیں کا ہوش نہ رہا. میں اور منگوا کے دیتا رہا, اس کو کچھ پتہ نہیں کہ اس میں ایڈ ہو رہا ہے. وہ لگا ہوا. جب اس کا پیٹ بھر گیا تو سر اٹھایا, بیٹا اللہ تجھے سلامت رکھے, آج 3 دن کے بعد کھانا. جو اس کی وہ درد بھری آواز آج تک میرے کانوں میں گونجی. تو اگر ہم صحیح طریقے سے روزہ رکھیں گے تو ہمیں فقیر یاد آئے, بھوکوں کی بھوک یاد آئے. تو اللہ نے ہمیں تراویح کی نماز دی. چونکہ کام مشکل تھا تو اجر بڑھا دیا. تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی. یہ وہ پروفٹ ہے جو آپ قبر میں لے جائیں گے. جو آپ ان 8 بازاروں سے کما کے لاتے ہیں وہ یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک محل اللہ تعالیٰ بناتا ہے سرخ یاقوت کا, جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں. کیا عالی شان چیز. پھر ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے 1 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے. میں نے ایک دفعہ بلال مسجد میں بیان کیا, تھوڑی جنت بیان کی, تو ڈاکٹر صادق صاحب ہوتے تھے, وہ بعد میں ملے, کہنے لگے مولانا صاحب ایڈی وڈی جنت اللہ کتنے بنا کے رکھی ہے. میں نے کہا میں تو پہلے دنیا دستے نا پھر تسی جنت آپ سمجھے. میں نے کہا جس کہکشاں میں ہمارا یہ سولر سسٹم ہے, یہ 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے. 17 اور اب تک 10 کھرب کے قریب کہکشائیں ڈسکور ہو چکی. ہماری 17 جو کہکشائیں ہیں اس کنارے سے اس کنارے تک آنے کے لیے 20 ارب لائٹ ایئر چاہیے. 20 ارب سال روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے کوئی راکٹ یہاں سے چلے اور 20 ارب سال اڑتا رہے تو 17 کہکشاؤں کو پار کرے گا. 10 کھرب ہیں اور اللہ کہتا ہے تو مچھر دا پر ہے. ہوں جنت سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آ گیا. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لا محدود, قدرت طاقت لا محدود. تو یہ تراویح کی 3 سیکنڈ کا سجدہ ہوتا ہے ہمارا, اور 1.25 گھنٹے کی ہماری تراویح ہوتی ہے, 1.5 گھنٹہ. اس میں ہر مرد عورت 20 پر 60,000 40 سجدے 60,000 نیکیاں لے کے جا سکتا ہے. 60 گھر ابدی لے کے جا سکتا ہے. 60 خوبصورت باغیچے لے کے جا سکتا ہے. اور جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں میرے بندوں نے رات کو نماز پڑھی, دن میں روزہ رکھا. میری بندیوں نے رات کو نماز پڑھی, دن میں روزہ رکھا. میں نے اس کے بدلے میں ان کے سارے گناہ معاف کر. تو بھائیو تراویح کا اہتمام ضرور فرمائیں. کئی دفعہ سنا چکا ہوں مجھے کالج کے بچوں کو, صرف اللہ سے میرا پڑھائی میں کوئی شوق نہیں تھا. اسکول کالج میں نے بڑے اچھے اسکول میں پڑھا, کبھی فیل نہیں ہوا. سینٹرل ماڈل سے میٹرک کیا, گورنمنٹ کالج میں FSC, اور وہاں سے اللہ نے تبلیغ میں لگا دیا. یعنی میرے استاد بجائے اس کے کہ خوش ہوتے, میری 8ویں میں سیکنڈ آیا اسکول سینٹرل ماڈل پورے اسکول. تو میرے ٹیچر تھے یہاں سے پکڑ کے لگے, اوے تو پڑھتا تھا ہے نہیں, تو سیکنڈ میں آ گیا, نقل ماری. یہ میرا اسٹیٹس میرے استادوں کے ہاں یہ تھا. میرا طریقہ واردات کیا تھا, تو سے نہیں کرنا. اب ہاسٹل لائف تھی, ماں باپ سر پہ نہیں, پیسے بوجھ,
جب پیسے ہوتے تھے تو ہم یہ فلیٹیز اور کبھی یہ پی سی اور کبھی انڈس مال روڈ پہ ہوتا تھا، اور جب پیسے ختم ہوتے تو پھر داتا صاحب جا کے سلامی دیتے چلو یار داتا صاحب سلامی دے ابھی میں جلدی پیسے آ جاؤ ماں پہ گل دیں. تو یہ ہمارے یوں دو چکر لگتے تھے، پیسے کوئی نہیں تو داتا صاحب، پیسے آ گئے تو پی سی. اس وقت یہ انٹر کانٹیننٹل ہوتا تھا. تو امتحان والے میں کہہ رہا تھا مانگو تو اللہ سے مانگو. امتحان صبح کیمسٹری کا ہے، نماز شروع کر دیتا، پیپر قریب آتے نماز 5 وقت، اللہ اکبر. یہ کاروباری نماز تھی پھر بھی میرا اللہ کیا کرتا تھا، صبح پیپر، یہ کیمسٹری کی کتاب پڑھی ہوئی، یا اللہ میں تو پڑھی ہی کچھ نہیں، مہربانی کر رہا میں کھولن لگا جتھوں پیپر آنا نا میں وچوں کٹ کے دے دے بسم اللہ. یہ واردات میں کوئی 10-15 دفعہ کرتا ہے. کھل گیا صفحہ، 5-10 ادھر پڑھ لیے، 5-10 ادھر پڑھ لیے. حافظہ میرا اچھا تھا، مجھے رٹے نہیں لگانے پڑتے تھے. یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے، یہ کوئی وہ نہیں بادام کھانے سے نہیں آتا، یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے. بادام کا حافظہ تیز ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ورنہ تو پہلوانوں کا حافظہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، 20 سے بادام روز کھا جائے وہ سب سے زیادہ ان کا حافظہ خراب برباد ہوتا ہے. پھر دوبارہ یا اللہ کل دا پیپر دکھا دے، بسم اللہ الرحمن. ہر پیپر میں میں یہ طریقہ کرتا تھا، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا ہو تو اللہ سے. اور ایک ایسا عجیب واقعہ کہ زولوجی کا پریکٹیکل، اور میں وہی خلیفے کا خلیفہ، جمعے کا دن میں کہہ ابھی کم بن گیا، میں نے جا کے جمعے کی نماز پڑھی اور جمعے کی نماز میں دعا کی یا اللہ ہن میں واپس جانا پیا تے میں جا کے نا کتاب سرانے رکھ کے سو جاواں گا تے تو مینوں خواب ہی سارا پیپر دکھا دے. میں نے جمعہ پڑھا، اگے بھاویں جمعے دا چیتا ہی نہیں ہوندا کہ آج جمعہ ہی آئی تو آ رہا ہے. جمعہ پڑھا، آ کے کتاب رکھی سرانے اور سو گیا. یا سویا تو میں نے دیکھا میں وہ پریکٹیکل روم میں ہوں اور ہمارے سامنے خرگوش رکھے گئے، وہ ڈسیکشن کے لیے نا، ریبٹ ہوتے تھے، خرگوش ہوتے تھے، یہ کاکروچ پتہ نہیں کتنے کاکروچ مارے نام. تو میرے سامنے ایک سفید خرگوش آ گیا. اس طرف سے کمرہ کھلا، دروازہ، اور ایک شخص آئے، ہاف بازو والی شرٹ، سفید پتلون، اور انہوں نے 5 سوال لکھائے. کہا کوئی سے 4 کرو، کوئی سے 4 کرو. اس 4 میں ایک وہ ریبٹ بھی شامل تھا. میں اسی وقت اٹھا، میری آنکھ کھلی تو مجھے سارے سوال یاد تھے کیا اس نے کہے. ٹک 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 2-4 دفعہ پڑھے. جب میں بیٹھا تو ایک دم خرگوش آنے شروع. میں کہا بھائی بسم اللہ دی برکت آ گئی، پہلا تھا آ گیا. تھوڑی دیر میں نے دیکھا ادھر سے پروفیسر صاحب آئے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، نام بھول گیا، شکل یاد ہے، وہی ہاف شرٹ، سفید پتلون. میں کہا بھائی 2 کم تو ہو گیا، ہوں ویکھو پیپر کی ہوتا ہے. انہوں نے جو کوشچن لکھانے شروع کیے تو ایک میرے خواب سے باہر تھا، باقی 4 میرے خواب کے اندر تھے. تو ایک یاد ہے کہ اس ریبٹ کو کھولو اور اس کا ڈائجسٹو سسٹم وہ اوپن کر کے ہمیں دکھایا جائے. یہ مجھے یاد ہے کیونکہ خرگوش آگے پڑا ہوا تھا، باقی کیا تھے وہ یاد نہیں. سب سے پہلے اللہ کے فضل سے میں پیپر حل کر کے باہر نکلا. تو مانگو تسی میں کم شروع کر دی تھوڑا آج کل کمپٹیشن ہی بہت ہے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ لَا الَّهَ إِلَّا اللَّهِ. مانگو تو اللہ سے مانگو، جھولی پھیلاؤ تو اللہ کے سامنے پھیلاؤ، ہاتھ پھیلاؤ تو اللہ کے سامنے پھیلاؤ، پکارو تو اللہ کو پکارو. اور ایک خوبصورت مثال دیتا ہوں قرآن سے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو تمہیں ایک مثال دوں، ذرا غور سے سننا. اللہ کہتا ہے فاستمعوا، ذرا غور سے سننا. کا کیا؟ کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. مجھے چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو نا، ان سے کہو ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دے. ایک مکھی کسی اللہ کے سوا کتنی مخلوق ہے، جبریل سے لے کر نیچے انبیاء تک، بلکہ جبریل نیچے ہے، انبیاء اوپر ہیں، رسول اس سے بھی اوپر ہے. لیکن میرا اللہ کہتا ہے کہ آپ ان سب سے کہو ایک مکھی بنا دیں. کوئی مکھی بنا کے دے دے تو پھر بے شک اس سے بھی مانگ لینا، مجھ سے بھی مانگ لینا. نہیں، نہ مکھی بنا سکتے ہیں، نہ مکھی کا چھینا تم اس سے واپس لے سکتے ہو. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ. اور مکھی آئی، یہاں بیٹھی، سرنج ڈالی، پانی باہر نکالا
اب میرا اللہ کہتا ہے یہ پانی واپس لا کے دکھا دے، یہ پانی کسی سے کہو یہ پانی واپس لا کے دکھا دے لا الہ الا اللہ۔ یہ میں لا الہ الا اللہ کو واضح کر رہا ہوں کہ ہماری ایک بیس ہے، بنیاد ہے، ہم کسی پتھر کے آگے جا کے نہیں جھک جاتے، کسی درخت کے آگے جا کے نہیں جھک جاتے، ہم انسانوں کو سجدہ نہیں کرتے، ہم قبروں کو سجدہ نہیں کرتے، ہم ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ماتھا صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اس کے علاوہ یہ ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ لا الہ الا اللہ۔ اس ساری کائنات کا ایک مالک ہے جس کے ہاتھ میں کل کائنات کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ ہاں، لینے کا راستہ کیا ہے؟ لینے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ لینے کا راستہ ہے کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ بس محمد ہی بن جا، محمد ہی بن جا۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ ویزا لگوا لو، پاسپورٹ اللہ نے پہلے ہی دے دیا ہے، پاسپورٹ کی محنت نہیں کرنی پڑ رہی، صرف ہمیں ویزا لینا ہے، مرنے سے پہلے محمدی ویزا لینا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں اسی کالج کے بیانوں کے ماحول میں بھی، عام ماحول میں بھی، ہمارے پورے ملک میں نقل لگا کے لوگ پاس ہو جاتے ہیں، نقل مارتے ہیں پاس ہو جاتے ہیں۔ تو ہم تو لے جاتے تھے ایسے چھوٹے چھوٹے بنا کے، پھر نزلہ لگا کے رومال کے اندر ایسے بند کر کے۔ ایک ہمارا میرا دوست، میرا کلاس فیلو بھی، روم میٹ بھی مر گیا بیچارہ، جوانی میں مر گیا۔ وہ اتنا بھولا بالا تھا، وہ دیہاتی تھا بڑے ذمہ دار کا بیٹا، وہ پوری کتاب اٹھا کے نا جیب میں ڈال کے لے گیا۔ اور اس کی بد نصیبی، سب سے سخت جو تھے ٹیچر عاصم نذیر صاحب، وہ اس کے نگران لگے۔ اس نے بڑا چولا پہن لیا، اب اس نے یوں جیب میں ڈالا ہوا، اب ہاں تو کر کے لکھ رہے تھے، اب وہ جب یوں نکالتا نا تو میں ادھر سے دیکھ رہا تھا، تو وہ کتاب اس کے نا یہاں پھنس جاتی، یہاں آ کے اس کو یوں کرتا رہتا، یہاں تک کہ نذیر صاحب پھر واپس آنا شروع ہوتے، پھر وہ جیب میں ڈال کے پھر یوں کر کے بیٹھ جاتا، پھر جب وہ جاتے پھر وہ یوں نکالتا رہتا، وہ یہاں کے اٹک جاتی۔ جو انہیں چولا بڑا پہنا تھا کہ کتاب لک جاؤ، بالکل ہی لک گئی، باہر ہی نہیں نکلی۔ تو میں کہتا ہوں ارے بھائی ہو، نقل لگا کے پاس ہوتے ہو، حکومت پاس کر دیتی ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے نبی کی نقل لگا لو، اللہ پاس کر دے۔ اللہ کی قسم، اللہ نے ایک روپ پسند کیا، وہ محمد رسول، صرف کائنات میں ایک حبیب بنایا، صرف ایک۔ جیسے وہ وحدہ لا شریک ہے، ایسے اس کا حبیب بھی ایک وحدہ لا شریک ہے اللہ کے۔ ہاں، اس کی توفیل آگے لوگوں کو اس کی محبت ملے گی، وہ الگ ہے، وہ پھر وہاں کے صدقے میں ہے، اس دروازے سے ملی ہے۔ ورنہ اللہ نے کائنات جب سے بنائی ہے ایک حبیب بنایا، ایک صرف ایک، محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین۔ یہ رب نے نام دیے اپنے محبوب۔ جیسے ماں بچے سے پیار کرتی ہے تو وہ کبھی کہتی ہے، صرف نام نہیں لیتی کہ میرا طارق جمیل، میرا لڈو، میرا پیڑا، میرا مکھن، پتہ نہیں کی کچھ بڑا شبدی بیچاری۔ وہ خاص طور سے دیہاتی جو ہوتی ہے نا، وہ تو بڑے عجیب ہوتی ہے۔ تو ایک ہماری ماسی وسائی ہوتی تھی مچھاڑی، وہ اپنے بچوں سے لاڈ کر دی، وے میں تیرے ٹوٹے کراں، میں تیری کنی چاڑاں، میں تیریاں بوٹیاں بناواں۔ یہ دیہاتی ماں کے لاڈ تھے۔ تو لاڈ میں، محبت میں آدمی کئی نام دیتا ہے اپنے محبوب کو۔ تو میری بات کو گھروں میں جا کے ایگزامن کرو کہ ماں صرف نام سے نہیں بلاتی، پتہ نہیں کیا کیا کہتے، پتہ نہیں کیا کیا کہتے۔ یہی کچھ میرے رب نے اپنے حبیب کے ساتھ کیا ہے۔ محبت کا اتنا زیادہ پیچھے پریشر ہے کہ صرف محمد سے ادا نہیں ہو رہا، تو محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین، مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، رؤوف، رحیم، حریص، عزیز، یہ سب قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ رحمت للعالمین، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، مزمل، مدثر، ایھا النبی، ایھا الرسول۔ کیا میرے رب نے اپنے محبوب کو نام دیے ہیں، اور ہر لفظ میں نیا مطلب پیدا کیا ہے۔ ہر لفظ میں محبت کی شان چھلکتی ہے کہ میرے رب کو اپنے اس محبوب سے پیار ہے۔ اپنے نام میں نقطہ نہیں لگایا، حبیب کے نام میں نقطہ نہیں، محمد میں نقطہ نہیں، اللہ میں نقطہ نہیں، احمد میں نقطہ نہیں، بغیر نقطے کا اللہ، بغیر نقطے کا محمد، بغیر نقطے کا احمد، پھر اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، احمد 4 حرف، ٹوٹل مل کے 12۔ جب کلمہ توحید و رسالت بنایا تو لا الہ الا اللہ 12 حرف، محمد رسول اللہ 12 حرف ہیں۔ سبحان اللہ،
کیا تول کے کلمہ بنایا۔ میرے عزیزو، دنیا کو جنت بنانا ہو یا آخرت کی جنت کو لینا ہو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہمارے بزرگ کہا سکتے تھے کروڑ دفعہ قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے، اللہ کی قسم، کروڑوں دفعہ قسم، ایک ہی راستہ ہے، محمد ہی بن جاؤ۔ پیسے سے زندگی خوشحال نہیں ہوگی، پیسے سے چیزیں آئیں گی، خوشی نہیں آئے گی، پیسے سے گھر آئیں گے، خوشی نہیں آئے گی، پیسے سے گاڑیاں آ جائیں گی، عزت نہیں ملے گی۔ صرف ایک راستہ ہے اللہ تک، اللہ کو پا لینے کا، اللہ کو ساتھ لینے کا، وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاک پاکیزہ مبارک زندگی، جو کھلی کتاب کی طرح موجود ہے، محفوظ ہے۔ سوال ایسے نہیں آتا 3 کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، 3 کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، 3 کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، اور 3 کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا، 3 کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا، 3 کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا۔ جو جھوٹ بولتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، جو جھوٹ بولتی ہے، جو ظلم کرتی ہے، جو دھوکہ دیتی ہے، عزت کے خواب دیکھنے چھوڑ دے، ذلت مقدر ہے اس جہان میں اس جہان، قوم ہو، فرد ہو، عورت ہو، مرد ہو، ظلم ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، رب ذوالجلال کی قسم ذلت کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ جو سچ بولتا ہو، جو عدل کرتا ہو، جو دیانتدار ہو، اس کے لیے عزت مقدر ہو گئی، ہو گئی، ہو گئی۔ سچ ایک فرد میں ہے، عدل ایک فرد میں ہے، دیانت ایک فرد میں ہے یا ایک قوم میں ہے، انہیں عزت دینا یقینی ہو گیا، میرا اللہ انہیں دے کے رہے گا، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہیں چاہے اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ آگے آخرت کا مسئلہ الگ ہے، یہاں قوم، فرد، قبیلہ، کوئی مذہب، پتھر کا پجاری، آگ کا پجاری، سچ بولتا ہے، ظلم نہیں کرتا، دیانتدار ہے، اللہ کی قسم اللہ اسے عزت کی زندگی دے گا۔ رات کا تہجد گزار، دن کا روزے دار، کہیں ظلم کرتا ہے، کہیں جھوٹ بولتا ہے، کہیں دھوکہ دیتا ہے، ذلت اس کے ماتھے پہ لکھ دی جائے گی، اور موت کے بعد کی ذلت بھی ساتھ اٹھے گی۔ تو اللہ کو راضی کرو، کیسے؟ کبیرہ گناہوں سے بچ کر، اس کے سامنے سر جھکا کر۔ دوسرا کام، اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کرو، سارا معاملہ 2 حدیثوں میں بتا دیتے، 2 حدیث کہ یہ 2 کام کر لو، ساری دنیا کے محبوب بن جاؤ گے، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے، میاں بیوی میں محبت قائم ہو جائے گی، ساس بہو میں محبت ہو جائے گی، باپ بیٹے میں محبت ہو جائے گی، ماں بیٹی میں محبت ہو جائے گی، بھائی بھائی میں محبت ہو جائے گی۔ 2 کام، ان 2 میں سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، پوری حدیث۔ معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ کچھ جنت کے جانے کا راستہ تو بتائیں، جنت میں جانے کا راستہ تو بتائیں۔ انبئنی بعمل یدخلنی الجنہ، صاحب نے کہا سألت عن امر عظیم، بہت بڑی باتوں نے پوچھی ہے۔ تقیم الصلاة المکتوبہ، تؤدی الصلاة المفروضہ، وتصوم رمضان، وتحج البیت۔ معاذ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا ان شئت انباتک بابواب الجنت، اب اگر تو چاہے تو کچھ اور بتاؤں، جنت کے دروازے بتاؤں؟ کہ جی بتائیں۔ کہ الصوم، روزہ جہنم اور تیرے درمیان بیچ میں رکاوٹ بن جائے گا۔ الصدقہ تطفئ الخطیہ، چھپ چھپ کے اللہ کے نام پہ دینا تیرے گناہوں کو دھو دے گا، پاک کر دے گا۔ وقیام الرجل فی جوف اللیل ابتغاء وجہ اللہ، اور رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں کرنا، 2 نفل ہی پڑھ لیا کرو، کسی مرد عورت کا رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر۔ پھر آپ نے کہا معاذ الا انبئک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ وبملاک ھذا کلہ، اے معاذ میں تمہیں اب سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا سرا بتاؤں، ستون بتاؤں، ایک روایت کے مطابق ستون بتاؤں، آخری چیز بتاؤں، آخری چیز بتاؤں؟ کہا جی ما ہوا جی، تو مجھے دیکھنا سارے بھائی۔ تو آپ نے اپنی زبان نکالی اور اسے یوں پکڑا، معاذ کفہا، معاذ اپنی زبان پہ قابو پا جا، یہ میری پوری شریعت ہے، یہ پورا دین ہے۔ یہ کس کو سمجھایا ہے؟ معاذ۔ کیسے سمجھایا؟ جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں، ایکشن کر کے۔ صرف اتنا بھی تو کافی تھا، بھائی زبان کی احتیاط کیا کرو۔ ایسے سمجھایا جیسے چھوٹا بچہ، کیوں کہ مشکل ترین 22 ویلر ٹرالے کو بریک لگانا آسان ہے، یہ 2 انچ کی زبان کو بریک لگاتے ہوئے سارے بریک فیل ہو جاتے ہیں۔
اور جتنا آج گھروں میں فساد ہے اس کے پیچھے یہ زبان ہے. اور یہ کون ہے جس کو معصوم بچے کی طرح سمجھایا ہے؟ معاذ بن جبل. اور معاذ بن جبل کون ہے؟ میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا. اور یہ کون ہے؟ میں پچھلے مئی میں گیا ہوں، یہ مئی جو گزرا ہے، اردن ہمارا اجتماع تھا تبلیغ کا. میں وہاں گیا، عمان میں آگے اربد گئے، اربد سے 18 کلومیٹر 20 کلومیٹر آگے حضرت معاذ کا مقبرہ ہے، باپ بیٹا دونوں وہاں دفن ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں انتقال ہوا. جب میں اندر گیا تو اوپر لکھا ہوا تھا تاریخ وفات 18 ہجری اور اب ہے 1435 ہجری. 1417 سال اس آدمی کو دنیا سے گئے ہوئے ہو چکے ہیں. جب میں مقبرے میں داخل ہوا، کمرے میں جس میں قبر تھی، سارے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو. قبر پر 2-4 چادریں پڑی تھیں. مجھے خیال آیا کہ میرے خیال ہے یہ چادروں پہ خوشبو لگی ہوئی ہے، وہ خوشبو آ رہی. اس وقت میں فاتحہ پڑھ کے واپس چلا گیا، جا کے نماز پڑھی. مسجد قریب تھی، مغرب کی نماز پڑھ کے پھر دوبارہ آیا. پھر میں کھڑا ہو کے سوچ رہا ہوں کیسی خوشبو. تو ایک آدمی میرے پاس کھڑا تھا، میں وہ ایسے کر کے نا چادریں سونگھنی، شاید یہ چادروں میں خوشبو لگی ہوئی ہے. ایک آدمی میرے پاس کہنے لگا جناب یہ چادروں میں نہیں، یہ اس قبر والے کی، یہ 24 گھنٹے آتی رہتی ہے، 24 گھنٹے. پھر میں نے فزیکلی ایک چادر کو سونگا، کسی ایک چادر میں کوئی خوشبو. یہ وہ معاذ ہے جو 1417 سال ہو چکے ہیں مرے ہوئے اور قبر مہک رہی ہے. میں سنی سنائی نہیں بتا رہا، آنکھوں دیکھا بتا رہا، خود گیا ہوں، خود یہ مئی جو گزرا ہے. ان کو ایسے بتا جو چھوٹے بچے کو معاذ زبان پہ قابو آ گیا تو میاں بیوی کی لڑائی ختم. اگر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اونچ نیچ نہ ہو، کبھی خامن تیز ہوگا تو بیوی زبان پہ قابو آ، کبھی بیوی تیز ہوگی خامن زبان. اگر دونوں ہی سیکھ گئے تو ان کا گھر جنت بن جائے گا. کبھی ساس اکھڑے گی تو بہو چپ کر جائے، کبھی بہو اکھڑے گی تو ساس چپ کر جائے، کبھی باپ اکھڑے گا تو بیٹا چپ کر جائے، کبھی بیٹا اکھڑے گا تو باپ چپ کر جائے. دعویٰ نہ کرے کہ میں باپ ہوں میرے آگے بولتا ہے. انسان ہے، خطا ہوتی ہے. اگر آپ بھائی پیچھے نیچے مستورات بھی ہیں، اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھ. کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. آپ نے فرمایا مسلمان ہے ہی وہ جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچائے. انسان علم وحی کے بغیر جانور ہے. ایک جگہ اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں اس سے بھی بدتر. پھر اس میں شدت لاتا ہے ان ہم الا کالانعام، تاکید آ گئی، حسر آ گئی. ان ہم الا کالانعام بل اضل سبیلا، سے بھی شدت کہ جو اللہ کو نہیں جانتا، جو رسالت مآب کو نہیں جانتا، جو آخرت کو نہیں جانتا، یہ جانور کے سوا اور کچھ بھی نہیں. ایک اور طرح اس کو بیان کیا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم اولئک هم شر البریہ. جو ایمان نہ لا سکے اہل کتاب سے، مشرکین سے، یہ جہنم میں ہیں اور سب سے بدترین مخلوق ہیں، شر البریہ. کفر بذات خود اتنی خوفناک چیز ہے کہ انسان کو انسانیت سے نکال دیتا. پہلے جانور بناتا ہے، پھر جانور سے بھی آگے بدترین مخلوق. جانوروں کے بارے میں اور پوری کائنات کے بارے میں تو اللہ فرماتا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. کائنات کی ہر شخص، کل، یہ جو راڈ ہے، یہ جو تار ہے، یہ جو ڈسک ہے، یہ سجادہ ہے، میرے سر پہ امامہ ہے، آپ کے سر پہ ہے، اس کرتے کا ہر تار، کلن، سب جانتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی نماز کیسے پڑھ لی ہے، اس کی تسبیح کیسے پڑھ. پھر اس میں اور طاقت پیدا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ان اور من اور شے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کیا ہے کائنات میں؟ ایٹم. ایٹم کو کیا کتنا اس کا حجم ہے سائنس کی زبان میں؟ سینٹی میٹر کتنا سکتا ہے؟ ایٹم سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہوتا ہے. ہم مان لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس تو کوئی اور دلیل نہیں ہے نفی کرنے کی. اگر اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہے
تو اللہ کہتا ہے ان من شیء، کیا کرتی ہے؟ الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہ. پھر کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض. کیوں؟ وہو العزیز الحکیم، عزت والا. کیسی عزت ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ. کیا طاقت ہے؟ یحیی و یمیت، زندگی موت اس کے ہاتھ میں. حی لا یموت، ایک ہے جو موت سے پاک، سب کو مات. اپنے حبیب سے فرمایا صرف ایک ذات، عش ما شئت، میرے حبیب جتنا جینا ہے جی لو، آپ کے لیے کوئی مقرر مدت کوئی نہیں ہے، لیکن فإنک میت، موت آپ کو بھی آئے گی. وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر. سب سے پہلا علم ہے اللہ کو پہچان. ہم فقہی چیزوں میں گم ہو گئے اور اصطلاحی چیزوں میں گم ہو گئے. قرآن عرب پر اترا تھا جو انتہائی سادہ تھے، وہ یہ فلسفے نہیں جانتے تھے، وہ یہ منطق نہیں جانتے تھے. معذرت کے ساتھ منطق پڑھاتے ہو یار، کتنا ظلم کرتے ہو. میں یہ ایسے نہیں کہ میں نے منطق یاد کی، مرقات میں نے اپنے قلم سے بغیر دیکھے ایک دفعہ بھی کتاب کو نہیں دیکھا، پوری مرقات میں نے اپنے قلم سے لکھ لی، ایک خطا نہیں تھی اس میں، ایک خطا. بصیرت سے کہتا ہوں یہ خیانت ہے، یہ ظلم ہے. اور یہ جب کہتے ہیں علماء کے منطق کے بغیر تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا. میرا چاہتا میں اپنا ہی سر پھوڑ لوں. قہر درویش برجان خیش، کہ جو منطق کو لایا تھا مامون الرشید، حافظ قرآن، حافظ الحدیث، اور بشر مریسی ترجمہ کروایا منطق کا. بشر مریسی بڑا منطقی تھا، اس کا ہم نشین تھا. اس کے منطقی دلائل سے متاثر ہو کر قرآن کو مخلوق بنا اور اس پر اتنا ظلم ڈھایا. واسط باللہ تک یہ عقیدہ چلتا رہا کفریہ. کتنے علماء قتل ہوئے. متوکل نے آ کے پھر اسے ختم کی. اگر منطق سے قرآن سمجھ میں آتا تو مامون تو دوسری صدی کا آدمی، وہ کفریہ عقیدے کا قائل ہوتے. اللہ لکیر کے فقیر ایسے نہ بنو کہ بس ہم تو لکیر کے فقیر ہیں. یہ بھیجا کیوں دیا ہے اللہ نے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں نہیں تدبر کرتے ہو قرآن؟ تدبر دبر سے ہے، دبر پشت کو کہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے اسے ڈھونڈو. یہ ضرب جزرب و ضربن سے نہیں سمجھ میں آئے گا، یہ تعمق چاہیے عربی میں. عرب تو اپنی فطرت سے قرآن سمجھتے تھے. اسماعیل رحمہ اللہ تلاوت کر رہے تھے مسجد زبانی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. یہاں ہے واللہ عزیز حکیم، انہوں نے پڑھا واللہ غفور الرحیم. تو قریب ایک بدو بیٹھا تھا دیہاتی، کہتا ہے وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ اسماعیل جیسی عبقری شخصیت ہے جنہوں نے قرآن کی وہ خدمت کی ہے لغت کے لحاظ سے کسی نے نہیں کی. تھے بڑے بدصورت اور علم نے ان کو خوبصورت بنا دیا. ایک دفعہ کہنے لگے زندگی میں مجھے کوئی چکر نہیں دے سکا سوائے ایک دفعہ. تو اس نے شاگردوں نے پوچھا جی وہ کیسے؟ کہا میں کھڑا تھا، ایک خوبصورت لڑکی آئی اور مجھے ایسے اشارہ، میں کہا بھائی کم بن گیا، کوئی میرے سے بھی عاشق ہو گئی ہے. تو وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے. آپ نے فرمایا عورت سے زیادہ مرد کو بیوقوف بنانے والی دنیا میں کوئی چیز نہیں. تو ایک دکان پہ جا کے کھڑی ہو گئی اور دکاندار سے کہا اس جیسا، اور چلی گئی. تو اسماعیل فرماتے ہیں بھائی کی چکر ہے؟ وہ کہنے لگا جی کل یہ لڑکی میرے پاس آئی تھی کہ مجھے شیطان کی تصویر بنا کے دو. وہ مصور تھا. تو میں نے اس سے کہا میں نے تو شیطان دیکھا نہیں، تو میں کیسے بناؤں؟ تو آج وہ تمہیں لے کر آئی، اسماعیل رحمہ اللہ کو لے کر آئی ہے اور کہا ایسا بنا دو، یہ شیطان کی شکل ہے. علم اللہ نے بہت دیا. تو وہ بدو کہنے لگا بھائی صاحب کیا پڑھ رہے ہو؟ سبحان اللہ. کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں. کہا ما ھذا بکلام اللہ، یہ کلام اللہ نہیں ہے، کچھ اور پڑھ رہے ہو. سبحان. انہوں نے دہرایا
السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. اوہ بھائی معاف کرنا، واللہ عزیز حکیم. اما هذا فکلام اللہ، یہ کلام اللہ ہے. تو انہوں نے پوچھا اسماعیل نے انت عالم، تم عالم ہو؟ کلا انا بدوی، میں دیہاتی ہوں. کیف فہمت خطئی، تمہیں پھر میری خطا کا کیسے پتہ چل؟ کہ دیکھو لو غفر ورحم لم یامر بالقطع، اگر وہ کہتا میں غفور الرحیم ہوں ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دیتا. عزف حکم، سبحان، عزیز و حکیم اپنے آپ کو بتایا، کہا کاٹ دو اس کا ہاتھ. سب سے پہلے تو قرآن سمجھو، قرآن کیا کہتا ہے. جتنی عربی تم پڑھتے ہو اس سے قرآن نہیں آتا، اللہ کی قسم نہیں آتا. شرح جامع پڑھائی جاتی ہے. اب بتاؤ شرح جامع فلسفہ نحو کی کتاب، جیسے قاری صاحب فرما دینا کہ بخاری کیا ہے، علم الحدیث، اور مشکات حدیث. تو شرح جامع فلسفہ نحو کی کتاب ہے، نحو کی نہیں ہے. کافی بھی پڑھاتے ہیں، سبحان اللہ، نیل پہ دہلا. وہ پہیلیوں کی کتاب نحو کی ہے ہی نہیں، صرف ایک کتاب ہے نحو کی، ہدایت النحو ہوتی. ہدایت النحو بھی مجھے ایسے ازبر یاد تھی جیسے سورۃ فاتحہ یاد ہوتی. اما بعد سے شروع کرتا تھا اور تمت بالخیر پر 40 منٹ میں ساری دہرا دیتا تھا. نحو کی ایک کتاب ہے صرف ہدایت النحو. کافیہ پہیلیاں، شرح جامع فلسفہ، کنز الدقائق پہیلیاں، کنز بھی ہے. امام توقان ابھی تک فارغ نہیں ہوا، اس لیے میں نے یہ ساری کتابیں نکال. منطق تو پہلی طلاق دے دی میں نے اس کو. یہ چونکہ دوسرا علم ہے محمد الرسول اللہ، میرے اپنے نبی کو پہچانو کون ہے. ہائے پہلی قسم قرآن کی، سورہ نساء، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے آپ کے رب کی قسم، کوئی اور ہے؟ رب محمد اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے؟ تو انداز کیا ہے؟ مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ انتہائی محبت ہے، اس کے لیے اردو فارسی سب گونگی ہیں. فلا وربک، او کیا پیار ہے، کیا ایک محبت ہے. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوں گے، میرے لیے ان کا ایمان کوئی معنی نہیں رکھتا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. سورہ ابراہیم آگے 2-3 آیات کے بعد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. میرا آپ کا نبی لِتُخْرِجَ النَّاسِ، موسیٰ علیہ السلام، أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ. کیا فرق ہے؟ یا ایہا النبی، اللہ نے نبیوں کو نام سے پکارا، 8 نبی، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داود، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ ابن مریم. ان کو نام سے پکارا. نام سے پکارنا، مجھے طارق جمیل کہو تو کوئی مسئلہ، آپ نے برابری کی ہے. لیکن آپ مجھے کہو گے مولانا صاحب یہ عزت ہے اور ہمارا خاندانی ٹائٹل ہے میاں صاحب، میں وہاں میاں صاحب کہتے، تو لوگ ہمیں نام سے نہیں پکارتے، میاں صاحب کہتے، شہروں میں مولانا صاحب کہتے. یہ ادب ہے. اللہ نے 4 نبیوں کے ساتھ برابری کی، 8 نبیوں کے ساتھ نام سے پکارا. میرے نبی کو قرآن میں ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں فرمایا. یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر. کوئی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں تو اس کو مدثر کہتے، اس لیے کہا قم اللیل الا قلیلا. لفظ مدثر بتا رہا ہے کہ یہ رات کی بات ہے، جو کہ آگے آ رہا ہے قم اللیل. اور جب کوئی دن میں چادر لے کے سویا ہوا ہو اسے کہتے ہیں المزمل، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا.
کوئی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں مزمل، کوئی دن میں سویا ہوا ہو تو مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں ایک عجوبہ ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کو الٹا پڑھو تو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، لکھ کے دیکھو قرآن میں یہ تو چونکہ پتا ہے، ادھر سے پڑھو تو ہوگا رَبَّكَ فَكَبِّرْ، ادھر سے آؤ تو رَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ یہ آپ کی جو ذمہ داری ہے نا، اس کی عظمت کو بتانے کے لیے کہ آپ نے اللہ کی بڑائی بولنی ہے۔ ہمیں تو بولنی نہیں آتی، اللہ کی تعریف کرنی ہی نہیں آتی، کس سے کہانیاں، اللہ کو بولو، اللہ خوش ہوگا اس کے۔ میں قرآن سے بتا رہا ہوں، اللہ میں نے تو مختصر کہا نا، چونکہ رات آگے جا رہی ہے تو میرے پاس کوئی قانونی باتیں تو ہے نہیں، اور وہ اصطلاحی باتیں جو کہ میں مدرس نہیں ہوں تو میری لسان مدرس والی نہیں ہے، ایک عام مسلمان والی لسان ہے۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہد ومبشر ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ 11 دفعہ اللہ نے اپنے نبی کو پکارا ہے، ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں فرمایا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ دیہاتی لوگ آتے تھے کہتے تھے یا محمد، تو میرے رب نے قرآن اتارا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، خبردار میرے نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ روک دیا، یا محمد نہیں کہہ سکتے ہو، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو۔ کسی نبی کی امت کو اللہ نے نبی پہ درود بھیجنے کا حکم نہیں دیا، واحد رسول ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تقابل کرو، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین۔ کون سلام بھیج رہا ہے؟ سیاق و سباق سے پتہ چلتا کہ اللہ ہے، لیکن واضح تو کوئی نہیں۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین۔ یہ سلام کا طریقہ ہے باقی نبیوں کے لیے۔ جب اپنے نبی پہ سلام کا ارادہ کیا تو کیا کہا؟ ان اللہ، ایک ذاتی نام اللہ، آگے والملائکہ کافی تھا، لیکن ضمیر لائے وملائکتہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے۔ جب تکرار آئے تو تاکید بھی ہوتی ہے، تعظیم بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو 2 دفعہ استعمال کیا، اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی۔ پتہ نہیں کون سا نبی، وہ اتنے عظیم الشان ہیں کہ النبی سے مراد ہی آپ ہیں، اس عظیم الشان۔ اور یصلون باب تفعیل، باب تفعیل میں ہوتا ہے تکرار، اذن، اذان تکرار ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک تکرار ہے، ھذا بلاغ للناس تکرار ہے۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے اس محبوب پہ درود پڑھتے رہتے ہیں، لہذا یا ندا، ایھا تنبیہ، الذین آمنوا اکرام۔ کسی امت کو یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں، یا ایھا الذین ہادوا، یا اہل الکتاب، ہمیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اپنے نبی کو دوسرا ہے، اپنے نبی کو پہچان۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى افتمارونه على ما يرى۔ کیا مقام بتایا جا رہا ہے، والضحى
واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. میرے تخیل میں ایک بات آتی ہے، مثلا عزیز الرحمان کو پتہ چلے کہ میں اس سے ناراض ہو گیا ہوں بہت سخت، اور بات بھی غلط ہے، بات بھی صحیح نہیں ہے، تو جب یہ میرے پاس آئے گا صفائی پیش کرنی تو وہ معمولی نارمل انداز میں نہیں بولے گا، وہ جلدی سے مولانا صاحب آپ کو کس نے کہہ دیا یہ؟ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں یہ بالکل غلط بات ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. ہوتا ہے 18 دن وہی نہیں آئی تو کافر کہنے لگے ودعہ ربہ وقلا. دیکھو یہ صرف عربی ذوق کی وجہ سے بول رہا ہوں، تفسیر میں کہیں نہیں ہے، اس کے رب نے چھوڑ دیا. ایک دفعہ حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ کیا اللہ ناراض تو نہیں ہوگا؟ تو بس آپ کا دل پکڑا گیا، کیونکہ اپنوں کی جو بات ہوتی ہے نا وہ کھا جاتی، بس یہ کیفیت بننی تھی. تو اللہ نے جبریل کو بھگایا. تو جبریل میرے تخیل میں ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس نے آتے یوں کہا ہوگا یا رسول اللہ والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. یہ لہجہ میرے خیال میں جبریل کا ہے. کئی ترجمے ہیں لیکن امام راضی کا جو ایک ترجمہ ہے آپ کے روشن چہرے کی قسم اور آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم ما ودعك ربك، جہاں صرف چھوڑنے کا معنی ہے وہاں کاف لگایا کہ میں نے آپ کو چھوڑا نہیں. جہاں ناراضگی کا معنی ہے وہاں کاف نہیں لگایا وما قلا کا، بلکہ اس کو مطلق کر دیا وما قلا، ناراض کوئی نہیں ہے. باریکی سمجھ رہے ہو؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور آپ کی شان میں یہ آیت سب سے بلند ہے پورے قرآن میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. وَتَرْضَىٰ نہیں، ثُمَّ تَرْضَىٰ نہیں. فا کیوں ہے؟ ابھی میں نے پہلے بتایا فور، اتنا دوں گا کہ ایک دم آپ راضی ہو جائیں. یہ ہے فَتَرْضَىٰ.